أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ہمارے اس خوبصورت ایسا گروپ کہ جس میں حقیقتاً ہمارے ایمان کو خوبصورتی ملتی ہے۔ فکر آخرت کے گروپ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کی فکریں لگا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کے احکامات اور ان کی آیات کی روشنی میں خود کو یاد دلائیں کہ ہم وقتی طور پہ یہاں پر ہے۔ ہر کوئی اس زمین پہ، اس فیس آف ارتھ پہ ایک ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ بھیجا گیا، کسی کو نہیں پتہ کہ کب ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ۔ بہت عام ایک ہم جملہ سنتے ہیں کہ دنیا میں آنے کی تو ایک ترتیب ہے کہ دادا ہے، پھر باپ ہے، پھر اس کی آگے سے اولاد ہے، پھر اولاد کی آگے سے اولاد ہے، ایک سیکوینس ہے۔ اس میں سے ایک سیکوینس بھی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ حیرت و تعجب کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ لوگوں نے تعجب کیا تھا کہ ہارون کی گھر والی یا ہارون کے خاندان والی تو نے کیا کام کر دیا، تیرا والد اچھا آدمی تھا، تیری ماں اچھی عورت تھی، اور انہیں آل عمران کی بات کہہ کر کہا کہ تیرا آل تو بڑا مبارک تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا، وداؤٹ سیکوینس چیزیں کیسے دکھی، ایک پراپر ترتیب تھی، تیری شادی ہوتی، مرد ہوتا، مرد کے آگے سے نطفہ ہوتا، نطفے سے حمل ٹھہلتا، حمل سے بچہ آتا، ایک سیکوینس تھی۔ انہوں نے ڈسٹربنس آف سیکوینس دیکھا تو کوسچن کیا ان سے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ تو وہ آپ قرآن مجید میں سنتے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر سنتے ہیں، آپ سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر سنتے ہیں۔ تو دنیا میں آنے کی تو ایک اللہ نے ترتیب رکھی ہے، حقیقتاً ایکسیپٹنس ہے اس ترتیب کی، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ نہ 40 دن پہلے کوئی انٹیمیشن آتی ہے، نہ 40 سیکنڈ پہلے خبر ملتی ہے۔ اور اس وقت تو جس تیزی سے دنیا کو اللہ کے حکم سے سمیٹا جا رہا ہے، وہ ہمیں اس چیز کا یقین دلا دیتی ہے کہ 19 منزلہ بلڈنگ بنا کے یا 119 منزلہ بلڈنگ بھی بنا کے اللہ کو اٹھانے میں 19 سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عام انسانوں کو ایک چونٹی، ایک مچھر کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک زور لگانا پڑتا ہے، ایک انرجی، ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ جب چاہے گا پوری کائنات کو ختم کر دے گا اور اللہ کو کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی، اللہ کا صرف حکم ہوگا اور چیزیں سمیٹ کے اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ یہ اللہ ہی کا بکھیر ہے اور اللہ ہی کے حوالے اس کا سمیٹ ہے۔ آج یہ سمجھ لیجئے، سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو سوچ لیں کہ آپ اور میں جزوی یا وقتی یا تھوڑے وقت کے لیے اس زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ میں نے اس زمین سے چلے جانا ہے، میں نے اس زمین سے زمین میں کا سفر کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ یہ اخروی سفر کب شروع ہو جائے گا، یہ کس ترتیب سے ہوگا، اور اس کی مدت کتنی ہوگی، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ۔ سینچریز ایئرز پہلے مرے ہوئے لوگ آج بھی قبروں کے حوالے ہیں، اور پھر قبر سے نکل کے وہ حشر کے میدان کے حوالے ہو جائیں گے، اور پھر حشر کے میدانے کی طوالت سے گزر کے وہ اپنے انجام خیر یا انجام بد تک پہنچ جائیں گے۔ مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ 60 70 80 90 سال کی زندگی میں جو کام کیا جائے گا، اس کی جو کٹائی ہوگی اس کی مدت بہت لمبی ہے، اور پھر کٹائی کے بعد جو اجر ملے گا وہ دائمی ہے، یا جو سزا ملے گی وہ بھی دائمی ہے۔ ایک کسی ایکٹر کو، کسی کلاکار کو جب پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اسٹیج پہ آنا ہے اور بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آنا ہے، پھر اس کو بیک آف دا اسٹیج چلے جانا ہے، جہاں سے آیا تھا اسی طرف واپس چلے جانا ہے، تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ وہ خود کو یقین دلاتا ہے کہ اسٹیج پہ میری پرفارمنس کا ٹائم بہت تھوڑا ہے، کچھ ایسا پرفارم کر جاؤں کہ یہ ڈرامہ یا یہ پیروڈی یا یہ خاکہ ہٹ ہو تو اس میں ہٹ ہونے کی ایک وجہ میں بن جاؤں، یہ ٹیبلو یا یہ ایک پیشکش اگر یاد رہے تو اس میں یاد رہ جانے والا ایک کریکٹر میں بھی ہوں، چاہے 5 منٹ کا اس کو دورانیہ دیا جائے یا اس کو سینٹرل رول دے کر 5 گھنٹے اس کے حوالے اسٹیج کر دیا جائے، لیکن ہر اسٹیج پہ ابھرنے والا فنکار یہی چاہتا ہے کہ وہ کچھ کر جائے۔ تو اسی طرح سے زمین بھی ایک اسٹیج کی صورت میں، ایک پنڈال کی صورت میں سجا دی گئی ہے، بچھا دی گئی ہے، اس میں مجھے کچھ رشتوں کے ساتھ جوڑ کے اس پنڈال میں لگے ہوئے اسٹیج پر فنکار کی حیثیت سے کھڑا کر دیا گیا۔ ہر کوئی اپنی صلاحیتیں دکھا رہا ہے، اپنا فن دکھا رہا ہے، اپنا اخلاق دکھا رہا ہے، ہر کوئی اپنے جینے کا مقصد بتا رہا ہے،
الگ الگ سب نے اپنے زاویے رکھے ہوئے ہیں، سب کے الہ الگ الگ بن چکے ہیں، کوئی نفس کا غلام ہے، کوئی رب کا غلام ہے، کوئی شیطان کا غلام ہے، کوئی دنیا پرستی میں پڑ چکا ہے، کسی کو دین کی چاہت غالب آ چکی ہے۔ غرض الگ الگ طرح کے چہرے ہیں، کردار ہیں جو دنیا کے اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس اسٹیج سے اس کو واپس بلا لیا جائے گا۔ وہ کیا پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ جو ہم فکر آخرت کا گروپ پڑھتے ہیں میری پیاری بہنوں، یا اس میں جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ اسی چیز کے لیے ہوتا ہے کہ مجھے میرا اینڈ یاد رہے، مجھے یاد رہے کہ میں اینڈ لیس چیز نہیں ہوں، مجھے یاد رہے کہ میں فار ایور کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں۔ وی آر جنرلی ڈیزائن ٹو ڈائی۔ میں، میرے بچے، میرے شوہر، مجھ سے جڑا ہر شخص اس دنیا میں پیدا کی گئی اللہ کی ہر تخلیق کو پلٹنا ہے۔ جب انسان کو اپنا پلٹنا یاد رہتا ہے تو اسے سنبھلنا یاد رہتا ہے۔ جب انسان کو وہ الیہ ترجعون یاد رہتا ہے تو وہ الیہ راجعون بھی یاد رہتا ہے۔ جب اس کی طرف پلٹ جانا ہے تو وہی انسان فکرے کرتا ہے کہ جس کی طرف جانا ہے اس کے ہو کے تو جائیں۔ بہت آسان ہوتا ہے کسی انسان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اس شخص کا یہ یقین دلا دینا کہ میں اللہ کا پیارا ہو چکا تھا، اور اللہ کا پیارا بن کے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ کا اور قوم میں نا ایک پوری زندگی چھپی ہے۔ اللہ کا پیارا ہو جائیں پہلے اس سے کہ اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اللہ کو جب پیارے ہوتے ہیں تو صرف مٹی جھاڑ کے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو مقصد ہمارا اس گروپ کا یہی ہے کہ میں میری ذات کو کچھ فکرے لگا دوں، اور وہ فکرے کیا ہیں کہ میرے دل کو میرا دھڑکنا، دل کو اپنا دھڑکنا، جسم کو اپنا گھلنا، وجود کو اپنا ختم ہونا، زمین پہ چلتے ہوئے سے لے کر زمین میں جانے کی منزل کو یاد رکھنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ دنیا ہمیں اتنا یاد دلاتی ہے، کیلنڈرز ہیں، الارمز ہیں، ریمائنڈرز ہیں، نوٹ پیڈز ہیں، بچوں کی ڈائریز ہیں۔ ہر کوئی، آج بچے آتے ہیں انہیں آج کی ڈائری ملتی جو کل سبمٹ کروانی ہوتی ہے، آنے والے وقت کا ٹائم ٹیبل ہے۔ ہمیں دنیا اتنا یقین دلا رہی ہوتی کہ کل آپ نے جینا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کب ہمارے جانے کا وقت آتا ہے ہمارے اچھوں کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو دنیا تو ہمیں بہت یاد دلاتی ہے کہ تم نے بہت جینا ہے، بہت آگے تک جینا ہے، اور ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، لیکن آپ قرآن مجید اور احادیث کو اسٹڈی کریں تو بالکل کہیں سے ہمیں ایسا نہیں پتہ لگتا کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جینا ہے، اور جو ڈیٹ آگے کی ڈالی گئی ہے میرے پلانز میں اس تک مجھے پہنچنا بھی ہے یا نہیں۔ ہم اسی کو دور اندیشی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سردیوں میں بیٹھے ہیں تو گرمیوں کا سامان خرید لیں تاکہ سستے ریٹ پہ آ جائیں، گرمیوں میں بیٹھے ہیں تو سردیوں کا سامان خرید لیں تاکہ اچھے ریٹ میں آ جائے، سردیوں میں ہے تو سردیوں کی فکریں ہیں، گرمیوں میں ہے تو گرمیوں کی فکریں ہیں۔ دنیا تو یہ فیل کرواتی ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ ہاں، جب تک انسان احادیث کا تعارف نہیں لیتا، جب تک انسان قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، اسے یاد ہی نہیں رہتا اس کا ایک اینڈ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبرانی کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، بتلائیے کہ آدمیوں میں کون سب سے زیادہ ہوشیار یا بہت زیادہ دور اندیش ہے۔ سوال دیکھیں نا کہ کس کو ہوشیار سمجھیں، ہم کس کو دور اندیش سمجھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور کیا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمایا، وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، وہ جس کے حواسوں پہ ہر وقت اس کا ختم ہونا یاد ہوتا ہے، وہ جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری بھی کرتا ہے۔ ہائے موت، ہائے میری 60 سال کی عمر ہوگی، بس بیٹا اب تو پلٹنا ہے۔ بس یہ منہ زبانی نہ ہو، پلٹنے والی بی جان کے صندوقچے کے تالے کھل جائیں، پلٹنے والی بی جان کو اپنے معاملات سدھارنے کی فکریں لگ جائیں، پلٹنے والے حضرت صاحب کو اپنے معاملات سیدھے کرنے کی فکریں لگ جائیں۔ اسے کہتے ہیں کہ اس نے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی۔ دل ڈراموں میں اٹکے ہوں، دل فیشن انڈسٹری میں اٹکے، اور منہ سے کہا جائے بس بیٹا اب تو پلٹنے کا وقت ہے، اور لسٹ میں کہیں یاد ہی نہیں کہ پلٹنے سے مراد کفن میں جانا ہے، پھٹے پہ جانا ہے، 2 گز کی قبر میں جانا ہے۔ تو کہہ دینا، جب اللہ کے نبی اور قرآن مجید کو آپ جب اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تو خود قرآن مجید میں کہ تم وہ کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں، مطلب موت موت ہائے ایسا ہو جائے گا۔ اس ٹائم آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
پورا یوٹیوب اس ٹائم بھرا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے گا 2023 میں پاکستان، ایسی پیشن گوئی ہے، فلاں کارٹون میں ایسی ایسی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، فلاں پامسٹ نے، فلاں شخص نے ایسی ایسی پیشن گوئیاں، مطلب دنیا کی پیشن گوئیاں بھری پڑے ہیں اس ٹائم. جو چیز آپ ترکی کے ڈیزاسٹر کے بعد ہاتھ میں لے لیں، سب کے سب اپنے آپ میں جو ہے نا ولی داتا بنے ہوئے ہیں. وہ زلزلہ دیں گے، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ہمیں پیشن گوئیاں پریڈکشنز دیں گے. اس سے بڑی کیا پیشن گوئی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ میں آ گیا ہوں، اور سب سے مطلب سب سے بڑی نشانی میں ہے کہ میں آ گیا ہوں اور میرے بعد صرف قیامت آئے گی. اتنی بڑی پیشن گوئی ہے جو حدیث سے ثابت، اس کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یوں 2 انگلیوں کے اشارے سے کہا تھا کہ میں اور قیامت ایک دوسرے سے اتنے قریب ہیں. تو وہ ان حدیث کی روشنی میں ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی، جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 70ویں پارے کے شروع میں کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں تمہارے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے. ہاں اس میں 2003 2001 مینشن نہیں ہے نا، تو کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں. 1450 سال پہلے کی آیت کے مطابق اللہ کہہ رہے ہیں قریب آ چکا ہے. اب اللہ کی نظر میں قریب، اور ہم کہہ رہے ہیں تو سینچریز گزر چکی ہیں. اس سے بڑی سالڈ پریڈکشنز کچھ ہیں. چھوڑ دیجئے کہ اس ٹائم فلاں ٹی وی نیٹ ورک کیا پریڈکشنز دے رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پریڈکشنز تو سب سے اسٹرانگ ہے، کیونکہ وہ پریڈکشنز نہیں ہیں، وہ احکامات ہیں، وہ معاملات ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے پہلے تنبیہ کر دی اپنے امتیوں کو، عوام الناس کو. اس کی طرف کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ نہ کسی منہ سے موت موت یاد کرے، بلکہ کیا کرے، اس کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرے. جو لوگ ایسے ہیں وہی دانشمند اور ہوشیار ہیں، اور انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی. جو شخص دنیا میں صرف دنیا کے لیے نہیں رہتا، اللہ اس کو دنیا سے عزت دلا دیتے. اللہ اس کو اپنی نگاہ میں اور زمین والوں کی نگاہ میں بھی ایک وقت آتا ہے اس کو معتبر کر دیتے ہیں. اور آخرت کا بھی اعزاز و اکرام اسی کے واسطے ہے. کتنا پیارا سوال تھا. ہم سمجھتے ہیں دور اندیش وہ ہے جو 15 سال کا ہوا تو 21 سال کی پلاننگ کرنے لگا، 21 سال کا ہوا تو 40 ایئرس کی پلاننگ کرنے لگا، اور 40 ایئرس کا ہوا تو اپنے بچوں کے 10 سال کے ہونے کی پلاننگ کرنے لگا. ان تمام پلاننگز میں موت کی نہ کوئی پلاننگ، موت کا نہ پلٹنے کا کوئی ذکر، نہ موت کا خوف، نہ موت کو اگر اللہ کی رضا میں کر لیا تو اللہ تک جانے کی کوئی چاہت، کچھ بھی ان سائیکلز میں جو کچھ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. تو یہ صرف ویکلی فکر آخرت کے گروپ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہی چیزیں پڑھیں کہ ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے مرنا ہے. اس سونے چاندی کے ڈھیر کو چھوڑ کے جانا ہے، ان در و دیوار کو چھوڑ کے جانا ہے جو ہماری آنکھوں میں بس چکے ہیں، اس گلشن کو، اس بہار کو، ان کیاریوں کو چھوڑ کے جانا ہے. دیکھیں دنیا میں رہیں لیکن دنیا اپنے سینے میں نہ رکھیں. آپ دنیا پہ فلوٹ کریں، دنیا کو اپنے سینے میں آنے کی اجازت نہ دیجیے. یہ بھار رکھتی ہے، دلوں کو ڈبو دیتی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث کو ایک پیٹرن میں لایا جاتا ہے. ایک کتاب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب احادیث کے مختلف موضوعات ہیں. کوئی کتاب الصلاح ہے، کوئی کتاب الزکوٰۃ ہے، کوئی کتاب النکاح ہے، کوئی کتاب البیوع ہے. اسی میں ایک کتاب ہے جسے کتاب الرقاق کہا جاتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے اسی بک سے آپ کے سامنے احادیث پیش کی جائیں. تشریحات الگ الگ طریقے سے کی گئی ہیں، لیکن کتاب الرقاق یعنی وہ چیز جو آپ میں رقت پیدا کر دے، سوز اور گداز پیدا کر دے، دنیا سے زہد و تقوی پیدا کر دے اور آخرت کی فکریں لگا دے، وہ احادیث کتاب الرقاق کے چیپٹر میں لائی جاتی ہیں جس سے دل نرم ہوتا ہے. دیکھیں جب تک زمین نرم نہیں ہوتی نا، کوئی فصل اگتی نہیں ہے. دل سخت ہو چکے ہیں ہمارے، ایک ایک منٹ میں کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ موت کی خبریں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اسی چینل کو تھوڑا سا آگے کر کے اسی چینل کے آگے پیچھے کسی چینل پہ گانے بھی سنے جا رہے ہوتے ہیں. یہ دل سخت ہو چکے ہیں. پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یاد ہے کہ اگر محلے میں کسی ایک کا اعلان ہو جاتا تھا اور اس سے ہمارا کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہوتا تھا، تو بچپن میں ہمارے ابو ہمیں یہ سمجھاتے تھے بیٹا کسی گھر سے جنازہ اٹھے ٹی وی کی آواز بند کر دو، یہ ٹی وی بند کر دو. آج یہ کیا تھا؟ یہ دل کی نرمی تھی. کوئی خاص رشتہ نہیں. آج خاص رشتے بھی ہو جائیں چند گھنٹوں بعد معاملات بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے تھے. ثم قست قلوبکم، تمہارے دلوں میں قساوت آ گئی، سختی آ گئی. قست کہی الٹے رقاق، رقت آ گئی، نرمی آ گئی، سوز و گداز آ گیا.
تو بہت سی احادیث اسی عنوان کے زیر لائی جاتی ہیں. ایک بہت یوں کہہ لیجیے کہ ہمیں فکر دلا دینے والی، ہمیں احساس دلا دینے والی کہ ہم کس پیٹرن میں جی رہے ہیں، وہ حدیث جو میں آپ کے سامنے اب پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو القاسم نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اللہ کے قہر و جلال اور قیامت اور آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے مطابق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور تمہارا رونا بہت بڑھ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی حقیقت جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی آنکھوں سے وہ دکھایا جاتا تھا جو عام آدمی نہیں دیکھتا، نبوت کے کانوں سے وہ سنایا جاتا تھا جو عام آدمی نہیں دیکھتا تھا. ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میں علم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چرچرا رہا ہے اور حق یہ ہے کہ وہ چرچرائے. قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا نہ رکھے، سجدے میں نہ پڑا ہو. اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے اور بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور اللہ سے نالہ و فریاد اور گریہ زاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے. اس حدیث کو نقل کر کے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ سب باتیں پتہ لگ جائیں تو شاید تم شباشی نہ کر سکو اپنی بیویوں کے ساتھ. تمہیں گھل جانے کا، تمہیں رب کے سامنے حاضر ہونے کا، تمہیں آخرت کے دن رازوں سے پردہ اٹھ جانے کی اگر فکریں پڑ جائیں تو تمہارے کہکے اور تمہاری پبلک گیدرنگز اتنی کمرشلائز نہ ہو، اتنی پر رونق نہ ہو. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد میں ہی وہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی زیادتی. اس لیے رسول اللہ نے ان کی حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو، وہ تمہیں غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو. اس کے بعد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ قبر انسان کو ہر روز پکارتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں. اور قبر کی زبان حال کی اس پکار کو تو ہر بندہ ہر وقت سن سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان حال کی بات سننے والے کان عطا فرمائے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی کہ مرنے کے بعد جب بندے کا واسطہ زمین سے پڑتا ہے اور وہ اس کی سپرد ہوتا ہے تو ایمان اور عمل کے فرق کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ اس کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا، جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جائے جو حقیقی مومن اور مسلم ہو تو زمین کہتی ہے، مرحبا، خوب آئے اور اپنے ہی گھر آئے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو، آؤ میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہوں. پھر وہ زمین اس بندہ مومن کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اس دنیا کے شور شرابے میں، اس دنیا کی فیوچر پلاننگ میں، اس دنیا کے پریڈکشنز اور ہنگاموں میں ہمارے پاس وہ کان ہی نہیں رہے جو حی علی الصلاح پہ الرٹ ہو جائے. ہمارے پاس وہ کان نہیں رہے جو جنازے کے اعلان پہ الرٹ ہو جائے. نہ ہمارے پاس شاید وہ کان رہے جو قبر کی ان آوازوں کو سن سکے. ہم نے خود کو دنیا میں اتنا انگیج کر لیا. کیا کیا جاتا ہے؟ اگر انسان چاہتا ہے نا کہ باہر کی آواز اسے نہ آئے تو وہ اندر کی ایکو کو بہت تیز کر لیتا ہے. اس دنیا کی کوئی چاہت نہ ہونے کے لیے ہم نے اپنی طرف دنیا کو بہت بڑھا دیا. دنیا کا اتنا غل، اتنا شور، اتنا شرابہ جو قبر کی ان آوازوں کو نیچے کر دیتا ہے. لیکن کیا اگر مجھے آواز نہیں آتی تو کیا خبر آوازیں نہیں دے رہی ہے؟ روز آواز دے رہی ہے. آج آپ یہ لیکچر ایک کمرے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں،
لائٹ کا بٹن آپ سے بہت قریب ہے، موبائل کی ٹارچ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، میں جہاں ریکارڈ کر رہی ہوں لائٹ آن ہے، بک پہ لائٹ پڑ رہی ہے، موبائل کی اسکرین لائٹ ہے، اللہ نہ کرے لائٹ چلے جانے کی صورت میں میرے پاس ایمرجنسی لائٹ ہے، میرے موبائل میں ٹارچ کا آپشن ہے جو مجھے چلانا آتا ہے۔ ایک لمحے کو سوچیں، جب آپ اور میں قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے، کوئی ٹارچ لائٹ نہیں، کوئی گھر جانے والوں کے لیے ان چاپ کو سنتے ہوئے کوئی روک لینے کی پکار کی گنجائش نہیں، زمین کے اندر سے ہاتھ باہر نکال کے واپس بلانے کا کوئی اشارہ نہیں۔ لوگ روتی آنکھوں سے ہمیں قبر کے حوالے کریں گے، ہماری آنکھ سے ایک قطرہ نہ نکل سکے گا کہ ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ان لمحات کو آنکھوں میں رکھ کے سوچا کریں کہ آج اللہ نے آپ کو سننے کا موقع دے دیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو زیر زمین ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، پلٹنا چاہتے ہیں، دنیا کی حقیقت جان چکے ہیں، نہیں آ سکتے، نہیں سن سکتے۔ میں دیکھتی ہوں کہ جب کسی میت کے انگوٹھے باندھ دیے جاتے ہیں، بہت وقت سوچا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کون سا یہ بھاگ جائے گا؟ اگر اس میں بھاگنے کی وقت ہوتی ہے، سخت ہوتی تو یہ ملک الموت کو دیکھ کر بھاگ جاتا نا۔ اب جب کہ ڈیڈ باڈی بن گیا، اب کیوں لوگ اس کے انگوٹھے باندھ دیتے ہیں؟ اس کے نہیں باندھے جاتے ہیں، ہمیں سمجھایا جاتا ہے دوڑ لو جتنا دوڑنا ہے رب کی رضا کے راستے میں، کر لو جتنی مسجد آباد کرنی ہے اللہ کی خاطر، کر لو جتنی بار وضو میں اپنے پاؤں کو صاف کرنا ہے۔ دیکھو آج یہ چاہ کے بھی نہیں اٹھ سکتا، اگر اس کے پاؤں میں پٹی باندھ دی جائے اور ہم سمجھیں کہ ہماری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی گئی ہے تو اس کا اور ہمارا انجام مختلف نہیں ہوتا۔ وہ زیر زمین بے بس ہوتا ہے اور ہم آنکھوں اور دماغ پہ پٹی بننے کی وجہ سے بے بس زندگی گزارتے ہیں، بے حس زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب الرقاق کے چیپٹر کی احادیث، ایک حدیث بھی کافی تھی، لیکن آج کچھ زیادہ کہہ دینے کا دل تھا۔ شاید دنیا نے اتنا مصروف کر دیا نا، کوئی چھوٹا دھبا ہوتا ہے نا، کوئی ہلکی پھلکی سی چکنائی ہوتی ہے تو ہلکے پھلکے سے صابن سے دھل جاتی ہے، جونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسکاچ برائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، اسپنج سے دھل جاتی ہے۔ ایون یہ کہ آپ نیٹ کا کپڑا لے لیں تو اس جارجٹ اور نیٹ اور شفون سے بھی ہماری پلیٹیں صاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ نہیں، کالک پڑ چکی ہے، بہت موٹی گریس کی تہ ہے، تو پھر ہم بڑا زبردست ڈش واشر لیتے ہیں جو اندر تک جا کے چکنائی کو ضائع کر دے، پھر اس کے اوپر جونے کی رگڑائی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر اسکاچ برائٹ کی رگڑائی کرتے ہیں۔ اس ٹائم دنیا ایسی گریس کی طرح چپک چکی ہے، شاید ایک حدیث سے نہیں اترے گی یہ، ایک دو تین، ایک ہی سیٹنگ میں مستند احادیث کو سنتے چلے جانا، وہ خدا کی قسم ایسا لگتا ہے اوپر سے کوئی چکنائی نیچے اتر رہی ہے، کوئی دنیا کی لیس نیچے اتر رہی ہے، وہ دنیا کی محبت جو ہمارے پر لیس اور گارے کی طرح چپک چکی ہے وہ نیچے اتر رہی ہے، اس کو نیچے لانے کے لیے، اس کو کھرچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے الفاظ ہی کام کر سکتے ہیں۔ شاید آپ کی میری بات میں وہ دم نہیں جو اللہ کے نبی نے اس محفل میں، اس مسجد میں جو تربیت صحابہ کی تھی، کیا تھی ان کے پاس دنیا، کیا تھے ان کے پاس مزے، کیا وجوہات تھی ان کے پاس ہنسنے کی۔ ہم تو آج ایک مزاحیہ ویڈیو پتہ نہیں کتنی بار دیکھ رہے ہوتے اور ٹھٹے مار مار کے ہنس رہے ہوتے، فنی ویڈیوز یا فنی موویز کا بس ایک کلک کرنے کی دیر اور پھر ڈھیر ساری وجوہات مل جاتی ہیں ہنسنے کی، کسی کی گرنے کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی بھی، کسی کی آل فال سی کوئی گھٹیا ترین ویڈیو ریکارڈ ہوئی بھی، کسی کے منہ سے سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے الفاظ نکلے ہوئے، ہنس رہے ہوتے ہیں دیر تک۔ ان کے پاس کیا تھا، کیا ریزنز تھے، کتنے جوکس تھے، کتنے میگزینز آتے تھے، کتنا ان کے پاس کوئی چینل ان کے ہاتھ میں تھا جس میں وہ فنی چینل، فنی گوسپس لگا سکتے ہوتے۔ غزوات میں مصروف رہنے والے صحابہ، رسول اللہ کی خدمت پہ معمور رہنے والے صحابہ ہنس دیے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، اتنا ہنس رہے ہو، اتنے غافل ہو گئے ہو تم اس موت سے، اتنی غفلت تمہاری اس قبر سے جو تمہیں روز پکارتی ہے۔ دیکھو تم میں سے کوئی مومن ہوگا تو اس پہ قبر ایسے ایسے اکرام کرے گی، اور ایمان نہ لانے والے آدمی کو جب زمین کے سپرد کیا جائے گا تو اس کو کہے گی کہ جتنے لوگ میرے اوپر چڑھتے تھے مجھے تو سب سے زیادہ برا لگتا تھا، مجھے تو اس پہ بڑا غضب آتا تھا، بڑا غضبناک تھی میں تیرے اوپر،
آج تو میرے حوالے کر دیا گیا اور میرے قبضے میں آ گیا، تو ابھی دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہ صحابہ کو مسجد نبوی میں سمجھا رہے ہیں، وہ جو شہادت کا جذبہ لے کر بھاگا کرتے تھے مدینے میں، ان کو ان الفاظ سے سمجھایا جا رہا ہے۔ ارے ہم تو بازاروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم تو سوپ سیریلز دیکھنے والی امت بن چکی ہیں، ہم تو فیوچر پلاننگ کے نام پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ اپنی جنتیں حوالے کر دی ہم نے، رونے کے دوڑے چلے جا رہے ہیں دنیا کی خاطر۔ ہمارے سامنے دنیا اپنی پورے غرور کے ساتھ زمین پہ آ کے گر رہی ہے، اور اگر دنیا نہیں گرتی، دنیا کا طالب دھڑام کر کے زمین پہ گرتا ہے، لمحے نہیں لگتے۔ یہاں اللہ کے نبی کریم ان صحابہ پہ محنت کر رہے ہیں، کوئی دنیا کی لسٹ نہیں تھی ان کے اندر، ایڈکشن نہیں تھی دنیا کی۔ آپ نے فرمایا پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو بیچ اور دبا دیتی ہے، یہاں تک کہ اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ حضور اکرم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اگر زمین میں پھنکار مارے تو رہتی دنیا تک وہاں کوئی سبزہ نہ اگا سکے۔ پھر اژدہے اسے برابر کاٹتے اور نوچتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی اتنی اہم ٹاپکس ہیں، اتنی اہم باتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی فکریں ہیں۔ نکالیں خود کو، اپنی دنیا کو منیمائز کریں گے نا، تبھی آخرت کا کام کر سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص اگر 2 جاب ایک ساتھ کرے تو دونوں میں بہت اچھی جو ہے نا اپنی یوں کہنے کہ اپنا پوٹینشیل نہیں دیتا، دونوں میں بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری مارولس نہیں رہ سکتا، اسے ایک نوکری اتنا تھکا دیتی کہ پھر وہ دوسری کو کیا کہتے ہیں، پارٹ ٹائم، فار دا ٹائم بینگ، نام ہی کیا کہا جاتا ہے، پارٹ ٹائم۔ تو کیا ہوتا ہے انسان اگر دنیا کو بہت وقت دے لے تو آخرت اس کے لیے فار دا ٹائم بینگ ہو جاتی ہے، پارٹ ٹائم ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں، جو لوگ کمپنیز رن کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں 2 کشتیوں پہ سوار بکر نہیں چاہیے، ہمیں 2 فرمز میں کام کرنے والا بندہ نہیں چاہیے، اس کی ساری وفاداریاں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، ہم اسے وہ سب دیں گے جو وہ کمپنی والا دیتا تھا، ہم اسے ایکسپینس دیں گے، ہم اسے انسینٹیوز دیں گے، لیکن وہ ہمارے ساتھ پیور ہو جائے۔ ایسے ہی اگر آپ اپنی آخرت بنانا چاہتی ہیں یا میں اپنی آخرت سدھارنا چاہتی ہوں تو ہمیں دنیا کی غلامی سے نکلنا پڑے گا، دنیا تو چلانی ہے۔ دیکھیں میں کبھی نہیں بولوں گی آپ اپنی دنیا سمیٹو اور جنگلوں میں نکل جائیں، یہ تو رسول اللہ نے کہا تھا اگر تمہیں پتہ لگ جاتا تو تم جنگلوں پہ نکلتے۔ ابھی وہ چیزیں ہمیں نہ بتائے گی، نہ رہبانیت ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ لیکن جو انسان دنیا کا غلام ہو جائے گا، یہ دنیا کا ماتحت ہو جائے گا، یہ دنیا ہی کی نوکری چاکری پہ لگ جائے گا، تو پھر وہ دین کے لیے اتنا افیکٹو نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کوشش کریں اگر ہم نے اللہ کے دین کے لیے اپنی آخرت کے لیے کام کرنا ہے تو ہمیں اپنی دنیا منیمائز کرنی ہوگی۔ دنیا میں بھی جو کام کرنا ہے اس کی سارا ٹارگٹ آخرت بیس ہوگا، میں یہ کام کر رہی ہوں کیونکہ مجھے آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا، میں امی ابو کی خدمت کر رہی ہوں، میں اپنے شوہر کو راضی رکھ رہی ہوں، میں اپنے بچوں کی اچھی نرچرنگ کر رہی ہوں، میں ایک اچھی عالمہ فاضلہ بن کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہی ہوں، میں اگلے کی دعوت کو دل سے ایکسیپٹ کر رہی ہوں، میں نماز پہ آ کے کھڑی ہو رہی ہوں، میں اچھا کھانا بنا کے کھلا رہی ہوں، چونکہ میرے رب کے احکامات ہیں تو آپ کی دنیا کو بھی اللہ دین کا جامہ پہنا دے گا۔ تو اپنی جو بھی پرسنالٹی کی افیکٹیوٹی ہے نا وہ دین کے لیے پیور کر لیجئے۔ دنیا تو مل جاتی ہے، دنیا کافر کو مل گئی تو مومن سے تو اللہ کو پھر لاڈ اور محبتیں ہیں نا، تو ایٹ لیسٹ اتنی ایوریج دنیا سب کو دے دے گا کہ جی جائیں اس دنیا میں جب تک اس کی موت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے چیپٹر سے ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اپنا اینڈ یاد رکھیں، بار بار ہر ہفتے اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں آئی ایم ڈیزائن ٹو ڈائی، مجھے ایک دن مر جانا ہے، میں چاہوں نہ چاہوں مجھے مرنا ہے، کوئی مجھے کاندھا دے گا یا میں کسی کو کاندھا دوں گی، ہم اسی لیے پیدا کیے گئے۔ ہمیں بار بار اعلان سے، ہمیں بار بار قبرستانوں سے بتایا جاتا ہے آج تم خبر پڑھ رہے ہو کل تمہاری خبر بھی چل سکتی ہے۔ تو پلیز آج کے اس سے ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو قبر کی یاد دلائیں گے۔ نیکسٹ کلاسز میں ہم ڈیٹیل سے کچھ احادیث کی روشنی میں موت اور قبر کو سنیں گے۔ کبھی کبھار آپ نے کھانا چکھا نہیں ہوتا لیکن آگے والا اتنا اچھے سے ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ باتیں سنتے سنتے آپ کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے۔ موت کو ایسے سنیں، قبر کو ایسے فکر کریں کہ گویا طاری ہو رہی ہے اپنے اوپر، انوالوڈ ہو کے سننا جسے کہتے ہیں نا۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آج جو کچھ ہم نے سنا، جس چیز کی ہم نے فکریں لگائیں، جس چیز کے لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی تھی، اللہ ان کی امت کی بھی تربیت فرما دیجیے۔ اللہ ہماری آخرت کو اپنی رضا کا رنگ دے دیجیے گا۔ اللہ دنیا کی غلامی سے بچا کے میرے مالک ہمیں دین کا غلام بنا لیجیے، ہمیں اپنے انصار اللہ عباد الرحمن میں شامل فرما لیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔